إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز سامعین، اللہ خالق کائنات نے انسان تے بے شمار احسانات کیتے۔ ان احسانات جو ایک بہت بڑا احسان ہے وہ الانسان نو اولاد دی نعمت تو نواز دینا۔ یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کولوں اس اولاد دی دعا کر دے رہے۔ کتے جناب ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین کہہ کے، کتے جناب زکریا علیہ السلام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کہہ کے، اور کتے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ کہہ کے جناب زکریا علیہ السلام اللہ کو دعا کرتے رہے۔ حضرات، اولاد اتنی بڑی نعمت
کہ اللہ نے جس شخص تو جس انسان کو لو اس نعمت نو چھینے ہیں ان دی قدر و قیمت اس انسان نو معلوم ہو سکتی ہے۔ یہ اولاد جوانی ہوئے تے پیارو محبت دا مرکز، انسان بڑھاپے اندر پہنچ جائے تو جیون دا سہارا، لیکن ایہو ہی اولاد بعض اوقات انسان دی زندگی نو جہنم بھی بنا دیتی ہے۔ اور اج ساڑھے معاشرے اندر اکثر و بیشتر ہر گھر چوں یہی شکایت اور اسے پریشانی دا اظہار ہوندا ہے کہ جناب اولاد دی وجہ تو بڑے پریشان ہیں۔ ان دی وجہ کی ہے؟ کیا ان دی اندر کوئی ساڑی کوتاہی تے نہیں، ساڑی غلطی تے نہیں؟ عزیز سامعین، صحیح بات ہے کہ اگر اسی اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، اپنیاں کوتاہیاں اور کمیاں نو دیکھیے تو بات یہ سمجھان دی ہے کہ ان دے اندر ساڑی ہی غلطی ہے، اسی صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ یہ تربیت جڑی جانوراں نو کچھ سکھا دیں دیئے، وہ سرکس تے جانور سکھا کے اگر انہوں نے کرسی تے بٹھا سکتے ہیں تو اسی انسان دی تربیت نہیں کر سکتے، اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت کی ہے عربی زبان اندر کہندے نے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کہ آہستہ آہستہ ایک چیز نو اندے درجہ کمال تک پہنچانا، یہ نام تربیت ہے۔ اور ہر چیز نو حتیٰ کہ بالکل سادہ جی مثال، اسی کسان ہاں، پینڈو لوگ ہاں، جے زمین اندر جا کے اسی کوئی چیز بیج سٹ کے آنے ہاں تے ان دی بھی تربیت کرنے ہاں، کتے ہل چلا کے کتے واڈی گوڈی کر کے اسی ان دی بھی تربیت کرنے ہاں، جانور دی تربیت کرنے ہاں۔ اگر زمین دی صحیح تربیت نہ ہوئے تے پھل نہیں ملتا، جانور دی صحیح تربیت نہ ہوئے تو فائدہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر اولاد دی صحیح تربیت نہ ہوئے تو پھر اولاد کو صحیح پھل نہیں ملتا۔ اگلا سوال ہے کہ اولاد دی تربیت کیویں شروع کرنی ہے؟ ساری پہلی غلطی یہ ہے کہ اسی اولاد دی تربیت شروع کرنے ہاں جب بچہ 7-8 سال دا ہو جائے، جی ہون توجہ کرنی ہے، یہ دی تربیت صحیح کریے۔ نہیں، اولاد دی تربیت تو ان دے بارے پلاننگ اور سوچ تے اپنی شادی تو بھی پہلے کرنی سی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر چاہنا ہے کہ میری اولاد دی تربیت صحیح ہوئے تو ان دے واسطے پہلی چیز ہے صحیح ماں دا انتخاب کرنا۔ اگر تو صحیح ماں دا انتخاب نہیں کیتا، اپنے واسطے نیک بیوی دا انتخاب نہیں کیتا تو بچے دی تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ اور ساری کیفیت کی ہے جب یہ مرحلہ آندا ہے نا تے والدین بھی اپنے واسطے بہو، اپنے بیٹے واسطے بیوی تلاش کر دینے، تے قد کنا ہے، رنگ کیسا ہے، نک کیسا ہے، اکھاں کیسیاں نے، ایک ایک چیز دیکھ دے نے۔ اگر نہیں دیکھ دے تو یہ نہیں دیکھ دے کہ دین کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے۔ اور پھر دوسرے مہینے شکایتیں شروع ہو جاندیاں نے، جی نو چنگی نہیں،
کیوں ہن قد چھوٹا ہو گیا؟ جڑا رنگ دیکھ کے تو شادی کی سی کیا رنگ کالا ہو گیا؟ وہ تو تے دیکھیا سی جہیز کنا ملیا، وہ تے مل گیا۔ ہن شکایت اخلاق دی کر دیں، اخلاق صحیح نہیں تے پہلے اخلاق دیکھیا سی، پھر شکایت کس بات دی؟ حضرات اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ وہ لوگوں نکاح کردیا ہویا عورت دا انتخاب کردیا ہویا چار چیزاں نو دیکھا جاندہ ہے۔ لمالها کچھ لوگ مال دیکھ دے نے، جہیز کنا ملے گا، وراثت چ زمین آ جائے گی، ایک گھر دی زمین ہے کتے ہور نہیں جانتے نہیں۔ لمالها مال دیکھا جاندہ ہے، ولحسبها اور کدے حسب و نسب دیکھا جاندہ ہے، جوڑ نہیں چلو خاندان تے ہے نا، پرائے میں چھڑنا نہیں۔ ولحسبها اور ولجمالها فرمایا کدے خوبصورتی دیکھی جاندی ہے لیکن کامیابی ان اندر نہیں۔ فاظفر بذات الدین، اگر کامیابی چاہتے ہو دین دیکھ کے انتخاب کیتا کرو، اللہ کامیابی عطا کر دیں گے۔ تو میرے عزیزو یہ پہلی اٹ ہے جڑی سی اپنی اولاد واسطے اتھوں نسل دا سلسلہ چلنا ہے، اگر یہ انتخاب غلط ہو گیا تو کدے اولاد دی تربیت صحیح نہیں ہوئے گی۔ یہ پہلی اٹ درست کرو، صحیح انتخاب دین اور اخلاق کی بنا تے کیتا جائے۔ اس واسطے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ لوگوں اگر ایسا رشتہ آئے جن دے دین دے اخلاق تو تسی راضی ہوگو، دین پسند ہے، دیندار ہے، وخلقہ اور اخلاق پسند ہے، یہ دو خوبیاں ہون تے پھر یہ نہ دیکھیا کرو ذات کیڑی ہے، قد کنا کو ہے، سرکاری نوکری لگیا ہے کہ نہیں لگیا، پھر یہ نہ دیکھو، پھر یہ نہ دیکھو جہیز کی لے کے آئے گی۔ اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا پھر شادی کر دیو، والا تفعلوہ اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر زمین تے فساد پیدا ہو جائے گا۔ حضرات یہ پہلا مرحلہ ہے اولاد دی تربیت دا، کہ جس اولاد دی تربیت کرنا چاہنے ہیں ان دے واسطے صحیح ماں دا انتخاب کیتا جائے، نیک صالح اخلاق والی۔ اسی باقی ساریاں چیزاں ویکھنے آتے اے نہیں ویکھتے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ وقت دے بادشاہ نے عبد الملک بیٹی واسطے نکاح دا پیغام بھیجیا کہ میں چاہنا اپنے بیٹے دی شادی تہاڈی اس بیٹی نال کر دیاں جڑا بعد سے بادشاہ بننے والا ہے، اس بیٹے واسطے انکار کر دیتا نہیں۔ اور شادی کنے نال کی تھی؟ ابن ابی ودا رحمت اللہ علیہ اپنا ایک شاگرد جڑا کلاس پڑھن واسطے 3 دن کلاس چو غائب رہا، چوتھے دن آیا، بیٹا غائب کیوں رہا ہے، کلاس کیوں نہیں آیا؟ استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی، 3 دن واسطے اس واسطے کلاس چلی آ سکیا۔ اچھا کلاس ختم ہوئے تھے بات سن کے جائیں؟ کلاس ختم ہوئی، استاد کو لایا، بیٹا کیا اس بات تے راضی ہیں کہ میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیا؟ دیکھیا کیے اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، دین اور اخلاق، ادھر بادشاہ دے بیٹے دا رشتہ انکار کیتا، اور بیٹی نو کیا بیٹا
انکار اس واسطے کیتا ہے کہ میں تیرے دین نو داؤ تے نہیں لگانا چاہنا سا. ادھر خود رشتہ دیتا کس شاگرد نو؟ ابن ابی وداع رحمت اللہ علیہ، جنہ دی مالی کیفیت اے ہے کہندے نے اس دن میں روزہ رکھیا سی تے افطاری کرن واسطے گھر کچھ نہیں سی. کلاس ختم ہوئی، استاد نے نکاح پڑھایا، میں گھر آ گیا، اپنے محلے والوں نو آ کے دسیا کہ حضرت سعید نے بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیتا ہے تو لوگ منن واسطے تیار نہیں. حضرت سعید اور تیرے نال نکاح. شام ہوئی، یہ اپنے گھر اندر نے کہندے نے دروازہ ناک ہویا، دروازہ کھٹیا. میں باہر گیا، پوچھا کون؟ جواب آیا سعید. کہندے میرے خواب و خیال چ بھی نہیں سی کہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ ہوں گے. وہ حضرت سعید وہ شخصیت کہ 40 سال جنہ دی ایک بھی نماز با جماعت قضا نہیں ہوئی، اور 40 سال اندر ایک بھی نماز ایسی نہیں آئی کہ اذان ہوئی ہوئے تے حضرت سعید مسجد اندر موجود نہ ہو. وہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ تابعین دے اپنے زمانے دے امام اور مسجد نبی دے محدث اور استاد کہندے نے کہ میرے تے خواب و خیال اندر بھی نہیں سی کہ حضرت سعید ہوں گے. میں سمجھا کوئی اور سعید ہوئے گا. دروازہ کھولیا تے حضرت سعید خود کھڑے نے، پیچھے بیٹی بھی کھڑی ہے. اے نکاح ہویا بیٹا، تیرا نکاح ہو گیا سی تے مینوں یہ بات اچھی نہیں لگی تو اپنی بیوی تو بغیر رات گزارے اپنی بیٹی نو چھوڑن واسطے آیا. حضرات انتخاب دین دا کیتا. اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، اس واسطے کہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے اگر دین دا انتخاب نہیں کرو گے، اگر مال ہی دیکھو گے، اگر اپنے خاندان ہی دیکھو گے، دین تے نظر نہیں ہوگی، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. تو پھر پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صادق ہے کہ زمین تے فساد برپا ہوئے گا، پھر کرام در پریشانیاں لڑائیاں آن گیاں. اس واسطے کہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صادق ہے. حضرات دین دا انتخاب تاریخ اندر حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے محدث، دائی، مجاہد، انہاں دی سیرت اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس نسل چو کہ انہاں دے باپ، انہاں دی نسل اندر جس نسل چو یہ اولاد پیدا ہوئی، وہ معروف واقعہ ہے کہ ایک مالک، ایک شخص نے اپنے باغ دی رکھوالی واسطے ایک مالی نوکر رکھیا. کئی سال گزرے، اس باغ دی خدمت کردیا ہویا تے ایک دن وہ مالک آندا ہے، آ کے کہندا ہے میرا پھل کھان تے دل کر رہا ہے تے کسی درخت تو چنگا میٹھا جا کوئی پھل توڑ کے لے کے آیا. وہ پھل کٹیا، کھادا تے کڑوا. وہ میں تنوں مٹھا کیا ہے، ہور لے کیا، پھر کڑوا، تیسری بار بھی کڑوا. کہندا تینوں بات سمجھ نہیں آتی؟ انہیں سال ہو گئے نے تینوں یہ پتہ نہیں چلیا کہ کس درخت دا پھل مٹھا ہوندا تے کیندا کڑوا ہوندا ہے؟ کہندا جناب تساں مینوں باغ دی رکھوالی واسطے رکھیا ہے، مینوں پھل کھان واسطے چکھن واسطے نہیں رکھیا. اتنے سال گزرے میں کسے ایک درخت دا بھی پھل کھا کے نہیں دیکھیا کہ میرے واسطے جائز نہیں. اچھا ایسا نیک شخص، ایسا ایماندار غلام ہے، نوکر ہے، لیکن اپنی بیٹی دا نکاح ایندے نال کیتا، دین دیکھیا، اللہ نے نسل تو عبداللہ ابن مبارک پیدا کر دیتے ہیں.
اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، اگر نیک اولاد چاہیے ہے، اگر فرما بردار اولاد چاہیے ہے تو پھر نیک بیوی دا انتخاب کرو۔ حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قصہ تے اسی بچپن تو سنتے آ رہے ہیں کہ جد رات گشتے سنیا ماں کہہ رہی ہے دودھ اندر پانی میں لا دے، تو اس بچی نے کیا عمر تے نہیں دیکھ رہا، عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوئی اپنے بیٹے واسطے اس لڑکی دا رشتہ منگ لیا، دیکھیا کی خاندان دیکھیا، کیا حسب و نسب اور خوبصورتی دیکھی، انتخاب دین دا کیتا، اللہ نے اس نسل چو عمر بن عبدالعزیز پیدا کر دیتے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہ دے بارے مورخین نے لکھیا کہ اس دور اندر انصاف دا اے عالم سی کہ جد انسان انصاف کرن لگ جان تے پھر جانور بھی ظلم نہیں کر دے، پیڑیے اس وقت انہاں شکار کرنا چھوڑ دیتا سی۔ ایک بدو دیہاتی آدمی اپنی بکریاں چران واسطے باہر نکلیا تے بیڑیے نے آ کے حملہ کیتا، کہندا لگدا ہے اج عمر بن عبدالعزیز نہیں رہا، اس واسطے اس بھیڑیے نے آ کے حملہ کر دیتا ہے، اور وہ ہویا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے سن۔ حضرات، انتخاب دین دا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ایسے نہیں بن گئے، ماں دی تربیت سی، باپ تے فوت ہو چکے، وہ ماں جدی تربیت یہ ہے جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے آئے تو امام مالک کو بھی اپنے استاد تے اپنے شاگرد تے ناز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ذہین سن، چھوٹا جا بچہ، عمر تھوڑی تے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھوٹے عمر دے بچے نو کلاس سے بٹھا دے نہیں سن، تے مکہ دے گورنر دا خط لے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے علم دین سکھن واسطے۔ امام مالک ناراض ہوئے، کیا دین دے علم واسطے بھی سفارشاں چلن گیا، داخلے واسطے سفارش؟ لیکن جب تعارف ہویا قریش خاندان چو تعلق ہے اور مکہ دا رہنے والا ہے، اجازت دیتی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باقی سارے شاگرد جو استاد بول رہے نے لکھ رہے نے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان تے انگلی لگا کے اپنے ہاتھ سے انگلی پھیری جا رہے ہیں، تو استاد نے سمجھا کہ یہ بھی مذاق، میں حدیث بول رہے ہیں، شاگرد لکھ رہے ہیں، یہ اپنی زبان تے انگلیاں لگا کے ہاتھاں تے پھیری جا رہے ہیں۔ کلاس ختم ہوئی، وہ کیا محمد ابن ادریس سبق یاد کر لیا، سبق لکھیا ہے، میں جو پڑھایا سب نے تحریر کیتا، سب نے لکھیا، کیا تو بھی لکھیا؟ کیا استاد جی تساں جو بولے ہے دل تے لکھ لیا، وہ پختہ یاد ہو گیا ہے، انہاں کاپیاں تے لکھیا ہے، میں دل تے لکھیا ہے۔ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ تو پڑھ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب پڑھ کے آن لگے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد نو اتنے تحائف تو نوازیا کہ کئی اٹھاں تے او مال لد کے مکہ کی طرف چلے، اور مکہ تو باہر ماں بیٹے دا استقبال کرنے واسطے آئی، مکہ تو باہر ملی، کیا بیٹا اس وقت تک مکہ اندر داخل نہیں ہونا جب تک یہ سارا مال اللہ دے رستے اندر خرچ نہ کر لے۔ یہ اس ماں دی تربیت ہے کہ اللہ نے امام شافعی پیدا کیتے ہیں۔ حضرات، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا نام آتا ہے تو کیا بخاری ایسے بن گئے؟ باپ تے بچپن اندر فوت ہوئے، تربیت ماں دی ہے۔ حضرات، اس واسطے یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی اٹے یہ صحیح رکھیا جے، اگر یہ غلط ہوگی کدے اولاد نیک نہیں ہوئے گی، اولاد دی تربیت ٹھیک نہیں ہوئے گی۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ نیک
ماں دا انتخاب۔ دوسرا مرحلہ، اگر اے پہلی اے ٹھیک رکھی، نیک ماں دا اپنی اولاد واسطے انتخاب کیتا، ہن دوسرا مرحلہ شادی ہو گئی ہے تے اللہ کولو نیک اولاد دا سوال کرنا، کثرت نال دعا کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے جب ازدواجی تعلق قائم ہوئے اور اگر اس وقت یہ میاں بیوی ایک دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیں، اگر اس تو بعد اس عمل دے نتیجے اندر اولاد پیدا ہوئے گی اللہ نو شیطان تو بچا لیں گے۔ ابھی ساڑھے جو کنے لوگ نے جنہوں نے دعا یاد ہے، کیا ہر ایک دی ضرورت نہیں کہ اللہ اولاد نو شیطان تو محفوظ رکھے؟ اسی لکھاں روپے اس سجاوٹ تے خرچ کیتے کہ میری شادی ایسی ہوئے کہ دنیا اندر مثال مل جائے، شریکی اندر نام ہو جائے، تے دو لفظ یاد کرنے واسطے ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اے بھی سکھایا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور پھر یہ اولاد واسطے دعا کرنا کہ اللہ میری اولاد نو نیک بنا، اتنی اہم ہے کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام جو وحی تو بغیر بول دے نہیں، اس نبی نے جو نماز سکھائی ایک دن اندر 5 بار اس نماز دا حصہ بنا دیتا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینو بھی تے میری اولاد نو بھی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ ہر نماز اندر اولاد واسطے دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین دا حکم من کے کعبۃ اللہ دی تعمیر انج سمجھو کہ مزدوری کی تھی، تے جب اجرت دی واری آئی تے اجرت کی منگی رب کو لو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ مینو بھی اور میری اولاد نو بھی اپنا فرما بردار بنانا، نیک اولاد، نیک اولاد، رب حب لی من الصالحین بھی دعا حضرت ابراہیم دی، اللہ صرف اولاد نہیں نیک اولاد عطا کرنا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ نیک اولاد واسطے دعا کرنا۔ تیسرا مرحلہ، میں بال اختصار چونکہ موضوع بہت لمبا ہے اس واسطے اختصار نال چل رہے ہیں۔ تیسرا مرحلہ، اللہ نے یہ رحمت فرما دیتی، حمل دی صورت اندر جب اللہ نے یہ نعمت عطا کر دیتی، امید بن گئی، تو پھر بھی ایک مرحلہ ہے، چونکہ دوران حمل ماں دی سوچ دا بھی اثر اولاد تے پیندا ہے۔ کدے یہود دی تاریخ دا مطالعہ کرو، چند لکھ دنیا اندر جنہ دی تعداد چند لکھ ہے، 1 کروڑ بھی نہیں بنتی، تے ساری دنیا تے حکومت کر رہے ہیں، امریکہ تک جنہ دے اشارے تے نچدا ہے۔ کدے غور کیتا ہے کہ انہاں دے بچے یہ لوگ اتنے ذہین کیوں ہوندے نے؟ انہاں دی تاریخ دا مطالعہ کرو۔ یہود دا طریقہ ہے کہ جد ماں حاملہ ہو جائے، اگر وہ کسی دفتر اندر کوئی سرکاری کم کر رہی ہے تو انہوں باقاعدہ طور پہ چھٹی مل جاتی ہے، تے کرنا کی ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ روزانہ
کچھ گھنٹے ریاضی دیاں مشقاں کر دیے، مشکل سوال کر دیے، چونکہ یہ غور و فکر، یہ سوچ، ان دا اثر بچے تے ہوئے گا، اس واسطے باقاعدہ انہوں ریاضی سکھائی جائے اور پھر ان کی خوراک پہ لڑاؤ۔ جب ڈاکٹر کہندا ہے ان کی خوراک اچھی کرو، خوراک دا اثر یہ بچے تے ہوندا ہے، تے جڑی ماں سوچ دی ہے کیا ان دے اثرات بچے تے نہیں ہون گے؟ تو اگر اسی انتخاب غلط کیتا یا انتخاب صحیح اپنے گھر اندر اسی صحیح ماحول نہیں دیتا، ماں دے او 9 ماہ ڈرامے دیکھ دیا ہویا، گانے سن دیا ہویا گزرے، تے بچے تے اثر کی ہوئے گا؟ کیا وہ امام شافعی بنے گا؟ کیا وہ امام بخاری نال محبت کرنے والا بنے گا؟ اسی تعلیم کی دیتی، وہ گندے عشقیہ گانے سن کے تصور اور سوچ اور فکر ماں دے ان دے اندر ایک گند رہا، تو کیا ان دے اثرات بچے تے نہیں آن گے؟ حضرات، یہ تیسرا مرحلہ، یہ بھی تربیت کا مرحلہ ہے جنہوں اسی سوچتے ہی نہیں، بس گالیاں دن اور رات زبان چو نکال کے سن کے جب اس ماحول اندر وہ بچہ 9 ماہ اپنے پیٹ اندر گزارے گا، تو کیا ان دے اثرات اس بچے تے نہیں آن گے؟ چوتھا مرحلہ پیدائش تو لے کے 3 سال دی عمر تک یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ ساڈے ڈاکٹر یہ کہندے نے کہ بچہ جب 5 ماہ دا ہو جائے تو ان دا شعور کم کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیزاں نو دیکھ کے کچھ نہ کچھ اثر قبول کرتا ہے۔ اگر ایسے چھوٹے بچے طرف دیکھ کے ہنسو گے وہ ہنسدا ہے، کوئی اشارہ کرو گے ان دے اثرات بچے تے آندے نے، اور جب بچہ 10 ماہ دا ہو جائے تو باقاعدہ دیکھ کے نقل کرنا شروع کر دیتا ہے، جو سن دے جو دیکھ دے وہ باقاعدہ ان کی نقل کرتا ہے۔ تے یہ عمر لاشعوری تربیت دیے، لاشعوری تربیت دیے، اگر یہ تربیت بھی ٹھیک نہ ہوئی تو اولاد نیک نہیں ہوئے گی۔ اگر ان دے اندر بھی انہیں سنیاں گالیاں، ہر وقت ڈرامے تے کارٹون، بچہ رو رہا ہے کارٹون لگا کے دے دو، آج کل تو یہی چل رہا ہے، بچہ رو رہا ہے گانے سناؤ، اور پھر جب بولی پڑھتا ہے تو اسی بڑے خوشی نال دسنے ہاں اج میرے بچے نے بولی پٹی ہے تے فلاں گانے دے لفظ تو فلاں جملہ بولیا ہے، سانو اس بات تے فخر ہوندا ہے۔ حضرات، اگر یہ دی لاشعوری تربیت اگر یہ غلط ہوئے گی تو پھر بھی بچہ کدے جوانی اندر جا کے اپنے شعور نو بدلے گا نہیں۔ افغانستان کی تاریخ اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ افغانستان دا ایک بادشاہ، انہوں خبر ملی کہ تیری فوج جڑی فلاں محاذ تے گئی سی، تیرے بیٹے دی قیادت اندر شکست کھا گئے، تیرا بیٹا یہ صورتحال دیکھ کے میدان جہاد تو میدان جنگ تو نس گیا، بڑا پریشان ہویا، اور اس پریشانی دے عالم اندر آ کے اپنی بیوی نو یہ خبر سنائی کہ ساڑے بچے نے، بیٹے نے یہ بزدلی دکھائی، میدان جہاد چھوڑ کے نس گیا۔ وہ بیوی کہندی اللہ دی قسم میرا بیٹا کدے میدان جہاد چھوڑ کے نس نہیں سکتا، قسم اٹھائی۔ چند دن گزرے، دوبارہ خبر آئی کہ نہیں، غلط افواہ سی، صحیح بات یہ نہیں، بلکہ اللہ نے فتح نصیب کی تھی اور بڑی بہادری نال وہ بیٹا لڑیا ہے۔ تے بادشاہ اپنی بیوی کو لا کے کہندا ہے جب میں باپ سا، میں پریشان ہو گیا یہ خبر سن کے، تو یقین کیوں نہیں کیتا؟ کہندی اس واسطے کہ کدے میں اس بیٹے نو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا سی، تے جنی تربیت
جنہوں ماں اس طرح دودھ پلائے ان کے اندر بزدلی کس طرح آ سکتی ہے؟ حضرات کیا اسی بھی کدی نہ چیزوں کا خیال کیتا کہ بچے نو جو دکھا رہے ہیں کل وہ کرے گا؟ اسی دکھایا کہ ٹی وی ڈرامیاں نے اور سٹیج ڈرامیاں نے بچے نے دیکھیا کہ جو دیکھیا ہے جوان ہو کے پھر اندھے تے عمل کر کے بکھاندہ پھر کہنے ہاں کہ اولاد نے ساڑی نک کٹ چھڑی ہے، فلاں پچھے پاگل ہو گیا تے فلاں پچھے پاگل ہو گئی ہے، کیوں نہ ہوئے گی؟ اسی دکھایا کی تربیت کی تھی، سکھایا کی جو اسی دکھان دے رہے جو دیکھ کے وہ جوان ہویا اج انہیں اوہو کیتا ہے۔ حضرات یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ پنجواں مرحلہ 3 سال تو لے کے 7 سال دی عمر تک جد بچہ سن تمیز کہندے نے، جد امتیاز کرن لگ پیندا ہے اچھائی اور برائی دا امتیاز فرق بچے دے شعور اندر آ جاندا ہے۔ یہ 5واں مرحلہ ہے اور اس مرحلے تے بھی خاص طور تے بچہ سب تو پہلے اس عمر اندر اپنے گھروں اپنے والدین تو سکھدا ہے۔ لو اس عمر اندر جیسا تسی اپنے بچے نو بنانا چاہتے جے انج دا خود بن کے بخا دے بس۔ جے کہو میں تے شیطان ہواں تے میرا بیٹا فرشتہ ہوئے کدے نہیں ہوئے گا۔ میں جھوٹ بولا میرا بیٹا نہ بولے، میں اپنے والدین نو گالیاں دیاں تے میرا بیٹا میرا فرما بردار ہوئے، میں اپنے والدین نو دھکے دیاں تے میرا بیٹا میرا فرما بردار ہوئے، یہ کدے نہیں ہو سکتا۔ جڑا بیجے گا اوہو کل کٹے گا۔ حضرات اگر یہ خواہش ہے کہ اے بچہ جد اسی بڑھاپے چ پہنچیے تے ساڈا سہارا بنے، بچہ نیک ہوئے فرما بردار ہوئے، تو اے عمر ہے جیسی تربیت کرنا چاہنا ہے اپنے بیٹے دی انج دا خود اپنے بیٹے دے سامنے بن کے بخا دے۔ حضرات اگر تو سکھایا جھوٹ تے بچہ جھوٹ بولے گا، پھر تیرے نال بھی بولے گا۔ اسے واسطے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس دی والدہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پیغمبر علیہ السلام گئے تے اپنے چھوٹے بیٹے نو بلان واسطے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے بیٹا آؤ میں تنوں چیز دینی ہے، میرے کو چیز لے آ کے۔ اسی نہیں اپنے بچوں نو بعض اوقات بلان واسطے، تو فرمایا ام سلیم کیا دینا چاہنی ہے یا صرف بلان واسطے جھوٹ بولے ہے؟ انہوں انج سمجھو سو جا ورنہ جن آ جائے گا، رونا ورنہ تینوں فلاں کھا جائے گا۔ یہ جملے جڑے اسی کدے غلط نہیں سمجھ دے۔ کی سکھا رہے ہیں بچے نو؟ کی تربیت دے رہے ہیں بچے نو؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیٹے نو کچھ دینا بھی چاہنی ہے کہ صرف بلان واسطے اپنے کولے جملے بولے ہی؟ جی اللہ دے پیارے پیغمبر میں واقعی دینا چاہنی ہاں۔ فرمایا اگر اے تیرا ارادہ نہ ہوندا تو اللہ دے ہاں تیرا جھوٹ لکھا جانا۔ اسی تے تربیت کی تھی لا شعور اندر بچے دے جھوٹ بٹھایا، خوف بٹھایا، کتے انج دیاں چیزاں تو ڈرا کے، کتے انج دیاں چیزاں تو خوف دلا کے، یہ جڑی تربیت کر رہے ہیں کر بڑا ہو کے یہ ہو دے سامنے آئے گی۔ حضرات اس عمر اندر اسی بچے نو غیبت کرنا سکھائی چونکہ اسی خود کرنے ہیں، گالی دینا سکھائی چونکہ اسی خود دینے ہیں،
جدو گھر اندر دن رات بات ہی گالی تو شروع ہوئے گی، وہ بچہ یہ سنے گا تو کیا وہ گالی نہیں دے گا؟ جد بیٹا یہ سنے گا، اور یہ لاشعوری تربیت ہے، یہ باقاعدہ سکھان نال نہیں، وہ بچے نے جو سنے ہیں، جو نے دیکھے ہے، اس ماحول تو اثر قبول کیتا ہے، اپنے آپ نو اس شکل اندر ڈالے ہے، وہ انجدہ بنے ہے۔ جے تربیت ہوئے اس عمر اندر میں کر آن لگیا سلام کہہ کے داخل ہوما، تو کیا بچہ یہ نہیں سکھے گا؟ اسے واسطے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، کراؤ سلام کہہ کے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اتنی بڑی بات بیان فرمائی، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاشوا رزقوا وان ماتوا کفوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے اللہ انہاں دیاں 2 چیزاں دی ضمانت لیندا ہے، اللہ ضامن ہے۔ کہڑیاں 2 چیزاں؟ ان عاشوا رزقوا، یہ دنیا تے زندہ رہن گے تے اللہ رزق دا ضامن ہے، اللہ کدے انہاں تے فقیری فقر فاقہ نہیں آن دے گا، کیونکہ دنیا تے ساڈا سب تو بڑا مسئلہ یہی ہے نا۔ تے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ان عاشوا رزقوا، اللہ ضامن ہے، زندہ رہن گے اللہ رزق تو کدی محتاج نہیں کریں گے۔ تے ایک مسلمان دا دوسرا مسئلہ، دوسری بڑی بات مسلمان واسطے کی ہے، وہ ہے کہ اگر موت آئے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرما دے، تے فرمایا وَإِن مَاتُوا كُفُوا، اگر انہوں موت آ جائے تو اللہ ضامن ہے، اللہ کافی ہو جان گے، انہوں اللہ کافی ہو جان گے۔ کون؟ انہاں چو ایک بندہ یہ ہے رجل دخل بیتہ بسلام، جڑا اپنے گھر آندا ہے تے سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، چونکہ تو سلام کہیں گا، ایک تے گھر اندر برکت نازل ہوئی، دوسرا تیرے بچیاں نے، تیری اولاد نے سبق سکھیا، گھر آنے تے السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے۔ ورجل دخل بیتہ بسلام۔ حضرات، یہ اولاد کی تربیت پیغمبر علیہ السلام نے یہ تربیت خود کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے ایک بیٹے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ دی شادی پیغمبر علیہ السلام نال ہوئی نا، تو 2 بچے موجود سن، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح دا پیغام بھیجیا، تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر، اس تو بڑی میرے واسطے خوشی دی بات کوئی نہیں، اس تو بڑی اعزاز دی بات کوئی نہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام دے عقد وچ آ جاواں، پر 3 باتاں ایسیاں نے جن دی وجہ تو میں شادی نہیں کر سکتی۔ ایک بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے نے، تے مینوں یہ خوف ہے کدے میں اپنے بچیاں اندر مشغول ہو کے تواڈے حق اندر کوتاہی کر بیٹھا اور اللہ دے ہاں مبغوض بن جاواں، مینوں یہ ڈر آندا ہے، اس واسطے شادی نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات ہے کہ میرا مزاج تیز ہے، جلدی غصہ آ جاندہ ہے، تو جے کدے تواڈے نال بات کر دے ہویاں یہ معاملہ پیش آ گیا، میرے تے اعمال ضائع ہو جان گے، اس واسطے میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ جتھوں تک مزاج دی بات ہے میں دعا کراں گا اللہ تیرے مزاج نو نرم کر دے گا، اور رہ گئی بات عمر دی تو میں پہلے بھی کواریاں عورتوں نال شادی کوئی نہیں کی تھی، مقصد کچھ اور ہے۔ اور رہ گئی بات اولاد دی تے ایسے اولاد دی تربیت واسطے تے میں شادی کر رہا ہوں، چونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام دے رضائی بھائی سن، اس واسطے شادی کی تھی، تو اس بیٹے دی تربیت کی تھی۔
ایک بار کھانا کھا رہے نے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا تے میں او بوٹی پسندے پھڑ لی ادھروں فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بیٹے بسم اللہ کہہ کے شروع کری دا، وقل بیمینک سجے ہتھ نال کھائی دا، وقل مما یلیک اپنے سامنے کھائی دا۔ اے چھوٹے بچے دی تربیت ہو رہی ہے حضرات، عمل نال بھی قول نال بھی۔ اسی کی کہی دا گالی دے وے کوئی نہیں، چھوٹا ہے بچہ ہے پھر کی ہویا، جے کوئی غلطی کر لوے کوئی گل نہیں، وہ چھوٹا جا بچہ معصوم ہے پھر کی ہویا۔ جدو ہر بات تے اسی یہ کہنے ہیں پھر کی ہویا، اسی یہ تربیت یہ اندی عادت تے بنا دیتی، جد وہ بڑا ہوئے گا کیا پھر اندی عادت بدل جائے گی؟ اگر بچہ ہے تو بھی بیٹی ہے، چھوٹے بچیاں نو خاص طور پہ لباس پہنایا تے تنگ باریک ہاف ادھا جسم بازو بھی ننگے نیچے چھوٹی جی اسی نیکر پہنائی کیوں نہیں، بچے نے جد انہاں دی عادت اے بن گئی پھر بڑی ہو کے بھی وہ مکمل لباس نہیں پہنے، وہ بھائی تربیت اسی کیتی ہے، یہ سکھایا اسی ہے۔ اگر چھوٹی بچی نو بھی مکمل لباس پہنا دے وہ بڑی ہو کے وہ ہاف لباس پہننے نو اپنے واسطے عجیب سمجھ دی، یہ دی عادی نہیں کہ اسی عادی تے پہلے آپ بنایا ہے۔ حضرات جو باتاں اسی بچپن اندر سکھانے ہیں، جو عادتاں اسی دکھانے ہیں، جو عمل اسی اپنی اولاد کو کروانے ہیں بچپن اندر، اوہو کل اونا دی عادت اونا دی تربیت بن جاندی ہے، اوہو کل ساڑھے سامنے آتا ہے۔ اس واسطے عقیدہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے جے بچے اجے بالغ بھی نہیں ہوئے، 7-8 سال دی عمر تے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام یہ چھوٹے جے بچے نو کیا بیٹا احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وعلم ان الامہ لو اجتمعت علی ان ینفعوک لم ینفعک شیئا۔ بیٹا اللہ نو یاد رکھیا کر، یہ چھوٹے جے بچے نو تربیت دیتی جا رہی ہے، جنہوں اسی کہنے ہیں کوئی گل نہیں جڑا کردہ پھر کی بچہ ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے، چھوٹے بچے دی تربیت، عقیدے دا سبق کرو دیتا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ نو ہمیشہ یاد رکھیا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ نو یاد رکھیا کر، جد مصیبت آئے گی تے اللہ نو اپنا مددگار پائے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْعُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ شَيْئًا۔ بیٹا بات سمجھ لے، اگر ساری کائنات بھی اکٹھی ہو کے تینوں فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے تے نہیں دے سکتی۔ یہ چھوٹے جے بچے نو یہ گلاں سمجھاندیاں نے، ہاں اگر اس وقت نہیں بھی سمجھ آئے گی، لا شعور اندر بیٹھ جائے گی، بڑا ہوئے گا جملہ انہوں یاد آئے گا۔ الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، عربی زبان اندر کیا جاندہ ہے، بچپن اندر کوئی بات یاد کرا دینا انجے جو پتھر تے لکیر لگا دیتی جائے، جو وہ لکیر نہیں مٹ دی، یہ جو بات بچپن اندر یاد کیتی ہے وہ نہیں مٹے گی۔ یہ باتاں عقیدہ درست، تربیت، سلام، غیبت تو بچنا، گالی تو بچنا، یہ بچپن اندر سکھانا ہے۔ جی اسی تربیت خود کیتی ہے تے کل بڑا ہو کے سانو والدین نو گالیاں دے وے تے پھر کہیے انہوں شرم نہیں آتی، وہ یہ تے اسی پہلے سکھانا سی۔ یہ سکھایا کنے؟ یہ گالیاں کتھوں سکھیاں نے انہیں؟ یہ گالیاں میرے کو نہیں سکھیاں نے، لفظ میرے سی،
اور کدے غور کر لو جیڑی گالی باپ دیندا ہے بچہ بھی اوہ جملے اوہ لفظ اوہ گالی دیتا ہوئے گا. حضرات یہ تربیت وقت ہے جو سکھانا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ایک حدیث اندر پڑھنے ہاں کہ اللہ دے نبی بسا اوقات نماز پڑھان آندے وَهُوَ حَامِلٌ زَيْنَبَ امامہ بنت زینب. پیغمبر علیہ السلام اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب نو اٹھایا ہوں کندھیاں تے بٹھا کے رسول اللہ نماز پڑھا دے. بات غور کرنے والی ہے. اسی آج ساڑا معاشرہ کی ہے جے مسجد اندر کوئی بچہ آ کے تھوڑی جی شرارت کر دے تے اسی ان دے والد دی او بےزتی کران گے دوبارہ کدے او بچہ کی آپ بھی بھول کے مسجد نہیں آئے گا. وہ بھائی کیا حضرت امامہ نو چکنے والا کوئی نہیں سی؟ کیوں لے کے آئے؟ اس واسطے کہ تربیت سکھانا مقصود سی. اج تو دیکھے گی بیٹی اوہ کرے گی. اٹھا کے کندھیاں تے بٹھا کے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. کیوں؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی احادیث پڑھنے ہاں کہ بسا اوقات آپ نماز پڑھا رہے ہوں دے حضرت حسن و حسین ساتھ ہوں دے آپ سجدے اندر جاندے حضرت حسن و حسین پیغمبر علیہ السلام دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے آپ سجدہ لمبا کر دیتے. کی تربیت مل رہی؟ ایڈے چھوٹے بچیاں نو مسجد اندر لے آ کے دکھانا کی مقصود ہے؟ یہ مقصود ہے لا شعور اندر یہ بات بیٹھ جائے وہ سبق سکھ جام کہ ایتھے آنا ہے. اسی جے کوئی چھوٹا بچہ آ جائے ظاہری بات ہے کوئی شرارت تے کرے گا وہ روئے گا تے اسی تے آسمان سر تے اٹھا لینے ہاں انہوں گھر چھڑ کے آؤ گھر سنبھالن والا کوئی نہیں. وہ بھائی پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کی ہے. حدیث اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرنا تو میرا دل کرتا ہے مجھے لمبی قرات کرنی ہے. وَأَنَا أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ پھر بچے دے رون دی آواز سننا تے میں نماز نو مختصر کر دینا. بچے دے رون دی آواز سننا تے نماز مختصر کر دینا. کی مطلب ہے؟ معلوم ہوں کہ اس وقت جڑیاں عورتاں بھی نماز پڑھن آندیاں سی بچے ساتھ لے کے آندیاں سن وہ روندے بھی سن آوازاں بھی آندیاں سی شور بھی ہوندا سی. پر سانو یہ بہتا کیوں محسوس ہوں اس واسطے کہ اسی نماز بطور نماز پڑھتے ہی نہیں. ایک واقعہ کسی ساتھی نے لکھیا کہ ایک مسجد اندر اسی طرح ایک چودھری صاحب نماز پڑھنتے آ گئے تے نماز تو بعد امام صاحب نو کہندے نے اج تو بعد میں تیری مسیتے نہیں آنا. یہ نہ شور لوگ کر دے نے کہ نماز نہیں پڑھن دے دے میں انہوں نے بہتر گھر پڑھنا گا. انہوں نے کہا چودھری صاحب ٹھیک ہے نماز گھر پڑھ لیا جائے پر چھوٹی جی میری گل مان لو اے پانی دا بھریا گلاس ہے پلیٹ وچ رکھیا ہوا ہے تے انج کرو اینو اٹھا کے تے ایک چکر جڑا نا مسجد دا لگانا ہے. میں دساں گا تمہیں کیوں کیا ہے میں یہ بات دساں گا بس اینی جی میری گل مان لو تے بات سے تسی ٹھیک ہے نماز گھر پڑھ لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے. وہ چکر لگایا تے بڑے فخر نال کہندا ہے دیکھیا میں پانی دا ایک قطرہ بھی گرن نہیں دیتا. اچھا چودھری صاحب یہ دسو اس دوران لوگوں نے گلاں کی کیتیاں نے؟ لوگ گلاں کرتے پے سی کی گلاں کیتیاں نے؟ کہندے پتہ نہیں میری تے توجہ نہیں سی میری ساری توجہ یہ سی پانی دا قطرہ گر نہ جائے. نے کہا چودھری صاحب اگر اینی کی توجہ جڑی پانی بچان واسطے ہوئی ہے اگر اینی اللہ دی طرف ہو جائے تو پھر یہ بچیاں دا شور تے اے آوازاں تے اے موبائل یہ تنوں پریشان نہ کرے. یہ پریشان اس واسطے کردا ہے کہ ساری نماز طرف توجہ نہیں ہوتی. اسی سمجھا نماز نام ہے چند جملے ادا کر لین دا
سبحانک اللہم و بحمدک بس سپیڈ اسی تے 3 منٹاں اندر نماز وہ جملے دہرا لین دا نام نماز نہیں. جے نماز اندر توجہ ہوندی تے بچے اگر چھوٹی موٹی شرارت کر دے تے اسی پریشان نہ ہوندے. انہاں دی آواز سن کے رونا سن کے ساڑی نماز خراب نہ ہوندی. یہ خراب اس واسطے ہوندی ہے کہ اسی صرف اٹھک بیٹھک نو یہ حرکات نو نماز سمجھ لیا ہے. حرکات دا نام نماز نہیں. اور میرے عزیزو میں 2 دن پہلے حدیث پڑھاندے ہویا ایک بات ذہن اندر آئی, اللہ نے بات ڈالی. حدیث اندر موجود ہے کہ کھانا سامنے ہوئے تے نماز نہیں ہوندی, پہلے کھانا کھا لے. ولا وہو یدافعہ الاخبثان, جے قضاء حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہے تے پھر بھی پہلے قضاء حاجت کر کے آؤ ورنہ نماز نہیں ہونی. کیوں بھئی نماز جماعت جائے گی, وہ 25 نمازاں دا ثواب ہے, وہ تھوڑا جا برداشت کر کے ویسے بھی سفر کر رہے, کوئی آدھا گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر لینا, بس نہیں کھڑی ہوئی برداشت کر دے, ایتھے بھی برداشت کر لوے. کیوں کیا کہ لا وہو یدافع الاخبثان, اگر اس کفیت نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوئے گی. اس واسطے کہ نماز صرف حرکات دا نام نہیں, ان دی توجہ اس طرف ہوئے گی, کیونکہ نماز طرف توجہ بننی نہیں. جے کھانا چھڑ کے آئے گا نماز طرف توجہ نہیں ہوئے گی. یہ توجہ دی خشوع دی اتنی اہمیت ہے کہ جے ساڑی عام حالات اندر بھی نہ ہوئے. وہ جامع ترمذی دی روایت ہے, ان الرجل لیصلی, بندہ نماز پڑھتا ہے تو صرف تیسرا حصہ ملتا ہے, باقی کچھ نہیں ملتا. کسی نے ادھی تے کسی نے کچھ بھی نہیں, وہ اندے منہ تے مار دیتی جاندی ہے, جا اللہ نو اس نماز دی ضرورت نہیں. ساڑیاں نمازاں تے انج دیاں نے حضرات. تو بات یہ کر رہے ہیں بٹ اگر ساڑی نماز طرف توجہ ہوئے تو پھر بچیاں دا شور سانو پریشان نہیں کرے گا. یہ بھی ساڑی غلطی ہے جن دی وجہ تو اسی اپنے بچیاں نو مسجد عام تو محروم کر دیتا. حضرات 6واں مرحلہ وہ ہے 7 سال تو لے کے بلوغت دی عمر تک. بچہ جس وقت تک بالغ ہوتا ہے, جو ساڑھے ہاں عام طور تے 15 سال دی عمر کیا جاتا ہے, جن کے اندر بچے دا شعور پختہ ہو چکے ہے. ہن وہ ساڑھے رویے سمجھدا ہے, جو اسی رویہ دکھاواں گے وہ سکھے گا. تے یہ عمر ان دے اندر تربیت بھی کرنی ہے تے حکمت نال کرنی ہے. اگر سختی نال تے ڈنڈے نال سمجھاواں گے نا کہ ہر کام انج کرانا ہے تو وہ بگڑے گا, ضدی بنے گا. ان دے اندر عام طور تے والدین دیا غلطیاں کی ہوندیاں نے, یا تے اے کہ بالکل پوچھنا ہی نہیں, بس پیار اندر محبت اندر ہی, کوئی گل نہیں بچہ ہے. تے اے بات بھی بچے دی غلط تربیت کرے گی. تے یا اے کہ چھوٹی جی بات ہو جائے تے ڈنڈا پھڑ لیا تے گالیاں, اگر ایک کریں گے تو بھی بچہ باغی بن جائے گا. یا تیسری غلطی یہ ہے کہ اگر بچے نے کوئی غلطی کیتی ہے تو پھر لوگوں اندر باقیوں کو دس دے اجے نے یہ کیتا ہے, مقصد ہوں کہ انہوں شرم آئے. وہ شرم نہیں آندی بچہ, بلکہ بچے نو یہ بات باقی کر دی. تربیت کرنی ہے تو حکمت نال, غلطی ہوئے تو علیحدگی اندر, اور خوبی ہوئے تو لوگوں اندر ساتھ بیان کیتا جائے تاکہ بچے دی حوصلہ افزائی ہوئے. اگر ان دے اندر کوتاہی ہے تو انہوں بھی بیٹا ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ دیو, بیٹا ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھنا ہے, پر غلطی جڑی تیرے اندر موجود ہے نا ذرا اے بھی اصلاح ہو جائے تو بڑا چنگا ہو. اے انداز اصلاح کرنا جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا. کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مشہور حدیث ہے, بچہ نہیں بلکہ بڑی عمر دا بدو دیہاتی پینڈو آدمی آیا, آگے مسجد اندر پیشاب کر دیتا, بالا فی ناحیت المسجد. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر تربیت کنج کی تھی. یہ بات مسلمان ہویا تو کہندا ہے واللہ اللہ دی قسم میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو بہتر استاد کو نہیں دوکھیا. ما زجرنی ما قہرنی وما ضربنی, مینوں ڈانٹیا نہیں, چڑکیا نہیں, ماریا نہیں,
بلکہ کی کیا وہ بھائی اللہ دے بندے ان المساجد لم تبن لہذا مسجداں اس واسطے نہیں یہ اللہ دے ذکر واسطے نے ایتھے نہیں کرنا سی صحابہ نو بلا کے کیا چلو تے پانی بہا دیو یہ تربیت ہے محبت نال پیار نال نصیحت دے انداز اندر علیحدگی اندر لوگاں اندر ذلیل کر کے نہیں تے اسیں کی کرنے ہاں جے نماز پڑھ دے ہاں کسے دے موبائل دی گھنٹی اگر وج بھی ہے نا تے سلام پھیر دیاں سارے انہوں انج گھور کے دیکھن گے شاید انہیں قتل کر دیتا ہے بھئی غلطی ہو گئی ہے اگر بار بار بھی کرتا ہے کوئی علیحدگی اندر نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دا طریقہ سی اگر غلطی دیکھ دے تو سارے اندر نہیں کہندے سی تو انج کیتا ما بال اقوام فرما دے کچھ لوگ انج کر دے نے بھئی انج نہیں کرنا چاہیے کدے نہیں کیا تو انج کیوں کیتا ہے ما بال اقوام ما بال الناس یہ انداز ہے تو بچے دی تربیت دا بھی یہ انداز مثبت بات تو پہلے اور پھر ساتھ غلطی دا ذکر ہوئے بیٹا اے کمزوری ہے اینو دور کر لے نبی کریم علیہ السلام نے یہ ہو تربیت حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہ اللہ نبی مینوں مال دیو دے دیتا پھر دوبارہ فرمایا حکیم ان المال حلوۃ خضرا وہ بھائی مفت ملدا ہوئے تے مٹھا لگا سارا دا جی کردا مال ملے لیکن یہ دیکھ لے لا حظ فیہا لغنیش ولا لکبیش مکتسب اللہ نے اگر آزاد صحیح دیتے نے تو پھر حق نہیں گا کہ سوال کرے تو کہندے نے پھر اس نصیحت دا محبت نال کیتی گئی نصیحت دا اے اثر ہویا کہ حضرت حکیم بن حزام نے قسم اٹھا لی اللہ کے پیغمبر اج تو بعد میں کدے کسی کو سوال نہیں کرا سوال کی بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر جد اللہ نے مال بافر عطا کر دیتا صحابہ نو وظائف مل دے مال آندہ تقسیم ہوندا تے حضرت حکیم بن حزام انکار کر دیں میں نہیں چاہیے میں نہیں لاں گا اس واسطے کہ میں پیغمبر علیہ السلام دل وعدہ کیتا حضرات تربیت بھی اور پھر اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین بچہ 7 سال دا ہو جائے تے نماز دا حکم دیو ساتھ لے کے جاؤ پڑھاؤ سکھاؤ اسی جے سکول نہیں گیا تے ڈنڈا تیار ہے ٹیوشن نہیں گیا تے ڈنڈا تیار ہے سکول دا کم تے روزانہ چیک کریں گے کیتا ہے کہ نہیں کیتا تے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ان دے واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں اس واسطے کہ اسی انہوں اہمیت دیتی نہیں وہ دنیا وہ پیسے کما لے کل نو یہ تربیت اسی پوری کی تھی چھوٹا جا بچہ سی تے پوری ایک پلاننگ ہے بچے نو MBBS کروانا ہے اسی MPhil PhD کروا کے فلاں عہدے تے پہنچانا ہے تے نال اے دین بھی سیکھیا ہوئے تاکہ اے آپ بھی سدھر جائے ان دی دنیا بھی سدھر جائے آخرت بھی سدھر جائے ساڑھے واسطے بھی کل صدقہ جاریہ بن جائے ساڑھی اے فکر نہیں حضرات جنی اہمیت اسیں دنیا دے علوم نو دینے ہاں حالانکہ ان دی کی اہمیت ہے یہ کوئی علم نہیں فن نے جڑا روٹی کھان کمان واسطے سکھا رہے ہیں العلم ما قال اللہ وقال الرسول وکل ما عدا ذلك فهو فنون علم نام ہے اللہ اس دے رسول دی بات دا بس باقی جو کچھ پڑھانے سکھانے ہاں یہ فن نے روٹی کمان دا ذریعہ نے علم نہیں یہ روٹی کمان واسطے وہ چنگی کماوے چنگے عہدے تے پہنچ جائے ان دے واسطے تے دن دے 18 گھنٹے اسی محنت کروانے ہاں ٹیوشن بھی سکول بھی اعلیٰ تو اعلیٰ سکول اندر تنگ ہو کے بھی چنگے سکول سے داخل کروانا ہے چنگی جگہ تو ٹیوشن پڑھوانی ہے ہاں جے اہمیت نہیں توجہ نہیں قرآن پڑھیا ہے کہ نہیں پیغمبر دا فرمان سکھایا ہے کہ نہیں نماز پڑھدا ہے کہ نہیں ان دے واسطے ساڈے کول ٹائم کو نہیں نہ اسی کدے پوچھنے تے پھر کل نو بلاما دئیے کہ اولاد نے ہن نافرمان ہوگی کیا سکول تے یہ سکھایا جاندہ ہے یہ سکھانا سی پیغمبر دے فرمان نے جتوں اسی اپنے بچیاں نو دور رکھیا یہ سکھانا سی رب دے قرآن نے جتوں اسی بچیاں نو دور رکھیا ہن شکایت کس واسطے کر رہے ہیں اور پھر صرف دنیا نہیں
اگر اولاد دی تربیت صحیح ہوے گی تے مرن تو بعد بھی ساڈے واسطے فائدہ مند ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مر جاندا ہے, عمل دا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے, لیکن مرن تو بعد بھی 3 عمل باقی رہندے نے. انہاں چوں ایک ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جڑی ایندے واسطے دعا کردی ہے, مر جاندا ہے پھر بھی ایندے واسطے نیکیاں دا سلسلہ جاری رہندا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لیرفع درجۃ العبد. بعض اوقات اللہ بندے دا درجہ جنت اندر بلند کر دیندے نے. کس واسطے؟ یہ تے فوت ہو گیا, اعمال پورے ہو گئے, اولاد دعا کر دیے, اللہ ایندے وجہ تو ایندا درجہ جنت اندر ہور بلند کر دیندے نے. اگر صحیح تربیت اور دین سکھاواں گے, جنی اہمیت اسی سکول نو دینے نا, میں مخالف نہیں, پڑھاؤ, لیکن اونی ہی اہمیت ساتھ دین نو بھی دیو. نال یہ بھی سمجھو قرآن پڑھیا ہے کہ نہیں, قرآن صحیح پڑھنا آندا ہے کہ نہیں, وہ ضروری بات ہے. دین دے فرائض بھی جاندا ہے کہ نہیں جاندا. تے جے اگر اسی یہ نہیں سکھایا تے کل نو پھر ساڈا گریبان ہوئے گا تے ساڈی ہی اولاد دا ہاتھ ہوئے گا. وہ کہیں گے اللہ اسی اسے واسطے گمراہ ہو گئے, سانو دسیا کی سی نا. اور اگر دین سکھا جاواں گے, وہ دین تے عامل بن گئے, دین والے بن گئے. حفظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, مشہور بات ہے, نبینا سی, باقی سارے بھائی, باپ نے خود بھی سرکاری ملازم سی تے سارے ہی سکول پڑھا کے ادھر تعلیم دے کے سرکاری ملازم لگوا دیتے. تو دیکھیا یہ نبینا انہیں تو کچھ کر نہیں سکتا, چلو انہوں مسیطے بھیج دیا. وہ نبینا جنہوں نکارا سمجھ کے کہ کسے کام دا نہیں, سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا, علم سیکھیا, اور پھر وقت آیا کہ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے یہ مقام دیتا, نبینا نے تے صحیح بخاری زبانی پڑھا دے. تے ایک بار شاگردہ نے کہا کہ ذرا امتحان دے لیے استاد جی نے کچھ آندا ہے کہ میں ساڈی سن کے ہی ترجمہ کر چھڑ دیں. تے حدیث جو پڑھانی سی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی, شاگردہ نے آپس اندر سب نے اکٹھ کیتا سی, نام بدل دیتا. یہ روایت سیدہ عائشہ نہیں کسی اور کو لو بیان, کہ اندر بیٹا یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی تھی. وہ سارے اکٹھے سی, نہیں استاد جی کتاب تے نہیں لکھیا, کتاب دے نام کسی اور دا ہے. اچھا, کلاس چو اٹھے روندے ہوئے, اپنے حجرے اندر گئے, دروازہ بند کیتا, رونا شروع کر دیتا. اللہ ایک نعمت میں نے دیتی سی حدیث والی, اللہ ان دے اندر بھی غلطیاں لگ گئیاں, میں اج یہ بھول گیا, یہ روایت کسی اور دی ہے, میں سجدہ عائشہ دی سمجھی. روندے روندے اکھ لگ گئی, خواب اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو گئی. بیٹا حدیث میری ہے, میں ہی بیان کیتی ہے, تیرے شاگردہ نے تیرا امتحان لیا ہے. اور پھر باپ نے فوت ہویا تے چند دن بعد ایک انہیں دوست نے لکھیا ہے کہ مینوں خواب اندر ملے تے میں پوچھیا ہاں کی بنیا, کہندے نے جنوں نکارا سمجھ کے میں سمجھا سی نبینا ہے کچھ نہیں کرنا, جنہوں نکارا سمجھ کے اس مدرسے بھیجیا سی, دین سکھایا سی, اللہ نے ان دی وجہ تو میں نے معاف کر دیتا ہے. حضرات دین دی تربیت دیو. اگر چاہندے جے کہ تسی بڑھے ہو جاؤ, اولاد تہاڈی سہارا بن جائے, تسی مر جاؤ تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے, تہاڈے درجات بلند ہون, تو اپنی اولاد نو دین دی تعلیم دیو. اللہ کی دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ